نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى وانزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل اليهم ولعلهم يتفكرون وقال تعالى انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء كلما هلك نبی خلفه نبی آخر وإنه لا نبی بعدی سيكون خلفاء فيكثرون وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تزال طائفة من أمتي قائمين على الحق لا يضرهم من خالفهم صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ معزز دوستو، یہ جمعۃ المبارک کا اجتماع بھی ہے اور کتاب مقدس قرآن حکیم کے ترجمہ اور تفسیر جو یہاں پچھلے گزشتہ کچھ عرصے سے چل رہا ہے اس کی اختتامی تقریب بھی کتاب مقدس قرآن حکیم کے سمجھنے سمجھانے کا، پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ چل رہا تھا، وہ اختتام پذیر ہو گیا۔ اس میں جن بچوں نے اچھے نمبروں میں کامیابی حاصل کی ہے ان کے انعامات اور اسانید کا بھی یہاں پر اہتمام کیا گیا۔ حقیقت یہ ہے کہ کتاب مقدس قرآن حکیم سے ہمارا دلی اور سچا تعلق دنیا اور آخرت میں کامیابی کی ضمانت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانیت کی بھلائی کے لیے جو اپنا کلام مقدس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل فرمایا، اس کے ذریعے سے انسانیت کو ہدایت دی۔ اسی کے نتیجے میں یہ دنیا قائم ہے۔ دنیا کے قیام کا بڑا بنیادی سبب خود حضرت انسان ہے، اور خود حضرت انسان کا اس دنیا میں قائم رہنے کا ذریعہ اور سبب کتاب مقدس قرآن حکیم کی وہ تعلیمات ہیں جو ہمیں اللہ سے جوڑتی ہیں، اللہ سے ہمارا تعلق قائم کرتی ہیں، ہمیں اس مرکز سے جوڑتی ہیں جو اس کائنات کا مرکز اور محور ہے، اس کرۂ ارض کا جو محور اور مرکز ہے۔ یہ بات اب تحقیق سے ثابت ہو چکی ہے کہ اس کرۂ ارض کا مرکز و محور خانہ کعبہ ہے، اور اس پوری دنیا کا ایسا مرکز ہے کہ اس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے انوارات اور فیوزات و برکات پورے کرۂ ارض کے انسانوں کے دل و دماغ پر منتقل ہو رہے ہیں۔ اللہ پاک نے خانہ کعبہ کو اول بیت وضع للناس کہا ہے، پہلا وہ گھر جو انسانیت کے لیے بنایا گیا ہے۔ انسان جب اپنے گھر میں ہوتا ہے،
جس جگہ کو اس نے اپنا گھر بنایا ہے، خاص طور پر وہ گھر جو اس کے جنم دن سے اس کے سامنے رہا ہے، خاص طور پر وہ گھر جس میں اس کے آباء و اجداد، وہ محلہ، وہ بستی جس میں اس کے آباء و اجداد رہے ہیں، اس کے ساتھ انسان کے قلب کا ایک فطری، قلبی اور روحانی تعلق ہوتا ہے۔ انسان کا جو جم پل ہوتا ہے وہ اسے بہت محبوب ہوتا ہے، اور یہ محبت اس فطری نظام کے ساتھ اللہ نے ہمارے لیے مقرر کی ہے کہ جو ہر انسان میں بلا تفریق رنگ، نسل، مذہب پائی جاتی ہے۔ اس گھر میں ایک ایسی کشش ہوتی ہے کہ آدمی کو اگر کوئی اور سفر کی مجبوری نہ ہو تو انسان دوڑتا ہوا اس کی طرف جاتا ہے، سواری بھی دوڑ کر ادھر پہنچتی ہے، خود انسان کا دل بھی کھنچتا ہوا ادھر چلا جاتا ہے۔ تو انسانیت کا پہلا گھر خانہ کعبہ ہے، وہ پہلا گھر جو اللہ نے ببکہ تھا، مکہ مکرمہ میں بنایا ہے۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ تھا، وہ جو مکہ مکرمہ میں اللہ نے گھر بنایا ہے وہ تمہارا انسانیت کا پہلا گھر۔ اب انسان دنیا میں جہاں بھی پھیل جائے، انسان جب بھی اپنی اصل فطرت پر ہوگا تو اس کا دل کھنچے گا خانہ کعبہ کی طرف۔ اچھا، انسان کتنا ہی لاپرواہ ہو جائے لیکن جو آباء و اجداد کی دھرتی ہے وہ اپنا فیضان جاری رکھتی ہے، تو خانہ کعبہ کا فیضان بھی کیا جاری ہے۔ انسان مشرق و مغرب، شمال جنوب، نہ جانے کہاں کہاں، پہاڑوں، غاروں، بلند و بالا ٹیلوں اور چٹانوں پر پہنچ گیا، دور دراز کے صحرا میں، جنگلوں میں اس نے اپنی بستیاں بسا لی، لیکن خانہ کعبہ جو پہلا گھر ہے وہ انسان کو نہیں بھولتی، انسانیت کے ساتھ اس کا ایک رشتہ ہے، اس کا ایک تعلق ہے۔ اصلی گھر وہی ہے، اور اس سے بھی پہلے انسان کا اصلی گھر جنت تھا۔ آدم کو جب وہاں سے نکالا گیا اور نیچے دنیا میں پہلے گھر میں بھیج دیا گیا، خانہ کعبہ واسطہ ہے انسان کو اس جنت کے اصل گھر کی یاد دلانے کے لیے، اور وہ جنت کا اصل گھر بھی انسان کو اپنی طرف کھینچتا ہے۔ انسانیت کی جو روح الکل ہے، جو جنت میں ہے اصل میں، وہ اپنی طرف کھینچتی ہے۔ امام شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ انسان ایسے کھنچتا ہے جیسے مقناطیس کی طرف لوہا کھنچتا ہے۔ لوہا اگر خالص اور صحیح ہے اور مقناطیس انتہائی طاقتور اور اعلیٰ درجے کا ہو تو ان کے درمیان کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی۔ مقناطیس ہی بیچارہ ڈھیلا ڈھالا سا ہو یا لوہا ہی زنگ آلود ہو چکا ہو، اس میں لوہے ہونے کے خواص کمزور پڑ چکے ہوں زنگ آلودگی کی وجہ سے، تو ظاہر ہے کہ پھر کشش بھی اتنی ہی کم ہوتی ہے۔ اس مرکز کی طرف واپس انسانیت کو جوڑنے کے لیے، ان کے دلوں کے غم کو دور کرنے کے لیے اللہ پاک نے یہ کتاب مقدس حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر اسی مکہ کی غار حرا میں، اسی بیت اللہ الحرام میں، اسی مقدس سرزمین مکہ المکرمہ میں یہ وحی الہی نازل کی ہے۔
اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ منتقل ہو گئے، آپ کو ہجرت پر مجبور کر دیا گیا، آپ جب اپنا وطن چھوڑ کر جا رہے ہیں تو ابوبکر صدیق فرماتے ہیں کہ وہ آخری پہاڑی جہاں سے مکہ نظر آتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں کھڑے ہوئے اور بڑی دیر تک مکہ مکرمہ اور خانہ کعبہ کو تکتے رہے، اور آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے۔ آپ نے فرمایا کہ اے میرے وطن، میں اپنی مرضی سے تجھے نہیں چھوڑ رہا ہوں، زبردستی مجھ سے میرے قتل کے منصوبے بن رہے ہیں، مجھے نقصان پہنچانے کے لیے ترکیبیں لڑائی جا رہی ہیں، تو مجھے یہاں کے انسان زبردستی نکلنے پر مجبور کر رہے ہیں۔ یہ وہ وطن کی محبت تھی، یہ خانہ کعبہ کی وہ کشش تھی کہ انسانوں میں سب سے افضل ترین سید البشر امام الانبیاء، ان کے بھی آنسو نکل آئے اپنے وطن کو چھوڑتے ہوئے۔ اور جب مدینہ منورہ پہنچے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جتنی بھی وحی نازل ہوئی، اس وحی کی وجہ سے وہ حرم نبوی قرار پائے۔ ایک طرف اگر حرم مکی ہے تو دوسری طرف یہ حرم مدنی، جسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا کر کے مانگا کہ ابراہیم علیہ السلام نے جیسے بیت اللہ الحرام اور مکہ مکرمہ کو محترم قرار دیا تھا، اے اللہ میں اس یثرب کی اس دھرتی کو میں حرم قرار دیتا ہوں، میں محترم قرار دیتا ہوں۔ گویا کہ وہ دوسرا وطن ہے کہ جس وطن میں ایک خاص کشش ہے، انسانوں کے دلوں کو مدینہ منورہ بھی اپنی طرف کھینچتا ہے، اس لیے کہ یہاں جو جبرائیل امین وحی لے کر آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر اسے نازل کیا ہے، اس کا ایک خاص رشتہ اور ایک تعلق ہے۔ اس تعلق کی وجہ سے اس کے اندر بھی ایک کشش پائی جاتی ہے۔ اب یہ کتاب مقدس دنیا میں اس لیے نازل ہوئی ہے کہ انسانی دلوں پر جو زنگ چڑھ چکا تھا مشرکین مکہ کے شرک اور کفر اور ظلم کے نظام سے، اس کو اس ذکر کے ذریعے سے دور کیا جائے اور اس کی اصل انسانیت بحال کی جائے، تاکہ یہ اپنے مرکز کی طرف اس کا کھچاؤ، اس کا جذب وہ صحیح ہو جائے۔ انسانی دل زنگ آلود ہو چکے، کھنچ نہیں رہے، مقناطیس تو اپنی طاقت سے کھینچ رہا ہے، لیکن لوہے میں ہی لوہے کی بات نہ رہے تو وہ کیسے کھنچے گا؟ تو خانہ کعبہ کے انوارات تو اپنی طرف کھینچ رہے ہیں، اب انسانی دل جن پر زنگ چڑھ جاتا ہے گناہوں کا، ظلم کا، کفر کا، شرک کا، انسانیت دشمنی کا، بد اخلاقی کا، انسانوں کو نقصان پہنچانے کا، حسد، کینہ، بغض، عداوت، تو ان تمام جو دلوں پر چڑھے ہوئے زنگ ہیں اس کو یہ ریگمار کی طرح صاف کر دیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر چیز کا ایک ریگمار ہوتا ہے، لکڑی کا ریگمار اور ہوتا ہے، اور دیواریں وائٹ واش کرنی ہوں تو اس کا ریگمار اور ہوتا ہے، اور اس میں بھی جس طرح کی دیوار ہو اس کے مطابق اس نمبر کا ریگمار لگتا ہے۔ ہر ایک ریگمار جو ہے وہ دیوار پر یا اس پر نہیں لگایا جا سکتا۔
لوہے کا ریگمار اور ہوتا ہے جی، کسی ہنڈیا کو میل کچیل لگ جائے، دھواں چپک جائے تو ہنڈیا کو صاف کرنے کا ریگمار اور ہوتا ہے۔ تو ہر چیز کا ایک ریگمار ہوتا ہے جو اس کی صفائی، زنگ آلودگی کو ختم کرتا ہے۔ اب انسانی دلوں کا ریگمار الذکر کہا اللہ، ذکر اللہ ہے، اللہ کا ذکر ہے۔ اور الذکر خود قرآن جو کلام اللہ ہے یہ بھی ذکر اللہ ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ہم نے آپ پر انزلنا الیک الذکر، ہم نے آپ پر ایک ذکر نازل کیا ہے جو دلوں کو سیکل کرتا ہے، صفائی کرتا ہے۔ اور یہ ذکر اور یہ وحی نازل ہوئی ہے، اس سے پہلے والا جملہ ہے بالبینات والزبر، بڑے واضح دلائل کے ساتھ، بہت دو ٹوک تحریر، کتاب اور معاہدے کے ساتھ۔ زبر، زبرہ کا معنی ہوتا ہے کاتبہ، لکھا ہے دلوں پر، کاغذوں پر، مصحف میں لکھ دیا، یہ نقش کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نقش ہوا ہے، پھر صحابہ کے قلوب پر نقش ہوا ہے، اور آج تک سینوں سے سینوں میں نقش ہوتا چلا آ رہا ہے۔ کاغذوں پر نقش، صحیفوں اور مصحف میں نقش، اور واضح دلائل کے ساتھ، بالبینات، ایسی نشانیاں جس کا کوئی انکار نہ کر سکے، جس کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہ ہو۔ اب آپ بتاؤ، سورج طلوع ہوا ہے، بالکل بین ہے، اس کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہیں۔ کوئی اندھا، نابینا، یا جس کو صحیح طور پر نظر نہیں آتا، بھینگا، وہ کہے کہ جی سورج نہیں نکلا ہوا، اندھیرا ہو رہا ہے، تو اس کو اپنی آنکھوں کا علاج کرانا چاہیے۔ وہ مانگے دلیل کہ بھئی کوئی دلیل دو کہ سورج کیسے نکلا ہوا ہے، تو اندھے کو کیا دلیل بتلائی جا سکتی جی۔ لیکن جن انسانوں کی حالت بالکل نارمل ہے، آنکھیں صحیح اور صاف ستھری ہیں، انہیں پتہ ہے کہ دن نکلا ہوا ہے۔ جیسے دن نکلا ہوا ہے، ایسے ہی یہ کتاب مقدس بالکل بین، بالکل واضح، بالکل بدیہی، بالکل دو اور دو چار کی طرح بالکل واضح ہے، کوئی اس میں شک نہیں۔ اور پھر یہ جو کتاب ہے، اس کی تمام باتیں انسانی دلوں پر لکھ دی گئی ہیں، صحیفوں میں لکھ دی گئی ہیں، کوئی زیر زبر کی بھی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ پچھلے دنوں ماسکو میں ایک قرآن حکیم کے چند اوراق دریافت ہوئے، سورۃ مریم کی ابتدائی 3-4 رکوع ہیں۔ انہیں جب برطانیہ لایا گیا اور اس کی سائنسدانوں نے تحقیق کی، اس کی کاربن کے حوالے سے اس کا جب جائزہ لیا، تو وہ 630 اور 40 کے درمیانی زمانے میں وہ کتاب یا کاغذ لکھا گیا ہے۔ یہ وہی زمانہ ہے جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتاب مقدس قرآن حکیم کے مصاحف تیار کروائے تھے، اور جتنے صوبے تھے ان کے گورنروں کو وہ قرآن حکیم ارسال کیا تھا اور حکم جاری کیا تھا کہ صرف یہی قرآن حکیم جو ہے، یہی پڑھا پڑھایا سمجھا سمجھایا جائے گا۔ اس کے علاوہ کسی نے اپنی ترتیب سے صورتیں لکھی ہوئی ہیں، کسی نے کسی اور انداز میں اس کو لکھا ہوا ہے اپنے ذوق کے مطابق، وہ سب نسخے بحق سرکار ضبط کر کے انہیں تلف کر دیا جائے۔ صرف یہ سرکاری نسخہ جو ہے، یہ سب لوگ اسی کو پڑھیں گے،
تاکہ جو قراءتوں کا اختلاف اور دیگر اختلافات ہیں وہ پیدا نہ ہوں۔ 35 ہجری میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی، جو کہ سن عیسوی کے اعتبار سے حضرت عثمان کا زمانہ اس سے پہلے 10 سال کا ہے۔ 610 ہجری میں پہلی وحی نازل ہوئی تھی، 632 میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا ہے، 2 سال کے قریب حضرت ابوبکر صدیق کی حکومت ہے، اور 10 سال کے قریب حضرت عمر فاروق کی حکومت ہے، اور 12 سال کے قریب حضرت عثمان کی حکمرانی ہے۔ عمر فاروق کے زمانے میں ایک نسخہ لکھا گیا تھا، اور حضرت عثمان کے زمانے میں اس نسخے کی 7 کاپیاں تیار کر کے تمام صوبوں، اس زمانے میں 7 صوبے تھے تو 7 صوبوں میں بھیجی، وہ اوراق مقدس اس نسخے کے تھے۔ اب انگریزوں کے دماغ میں سمائی کہ دیکھتے ہیں کہ یہ اس زمانے کی قرآن حکیم کی آیات ہیں، اور ہیں بھی صورت مریم کی، جو عیسائیوں کے ہاں مریم اور عیسیٰ کا قصہ ہے۔ ابتدائی 3 رکوعوں میں اللہ نے عیسائیوں کی نقطۂ نظر کا رد کیا ہے اور بتایا ہے کہ عیسیٰ خدا نہیں ہے، وہ اللہ کے بندے تھے۔ قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، میں اللہ کا بندہ ہوں اور اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے، میں نبی ہوں، اللہ کا بیٹا نہیں ہوں۔ پہلے مریم کے پیٹ میں حمل ٹھہرنے، اس کھجور والے درخت کے نیچے جا کر بیت اللحم کا پورا تذکرہ ہے۔ عیسائیوں نے سوچا کہ شاید اتنی پرانی کتاب ہے، تو آج کل جو نسخے چھپے ہوئے ہیں قرآن پاک کے، اس کے ساتھ اس کو میچ کر کے دیکھتے ہیں کہ ان 1400 سالوں میں انہوں نے کوئی گڑبڑ تو نہیں کی۔ ان کا خیال تھا کہ جیسے تورات جو ہے ہر 2 4 10 20 سال بعد پادریوں کی بڑی میٹنگ ہوتی ہے پوپ کی سربراہی میں، اور وہ اس میں تغیر و تبدل جو زمانے کی وجہ سے ہوتے ہیں ان کو بدل کر آیات دوسری بدلے آتے ہیں یا تشریح بدل دیتے ہیں۔ تو مسلمانوں نے بھی کوئی ایسا کام کیا ہوا ہوگا۔ تو جب ان اوراق کا مطالعہ کیا گیا اور پھر آج کے چھپے ہوئے تمام مطبوعہ قرآن پاک جو مشرق و مغرب ہر جگہ سے چھپے ہوئے وہ جمع کیے گئے، اور جب ان کا مقارنہ کیا گیا تو نہ ایک حرف کا فرق، نہ ایک زیر زبر کا فرق، مکمل طور پر اللہ پاک نے اس کی حفاظت کی۔ لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید، اس میں کوئی باطل داخل نہیں ہو سکتا۔ اس آیت قرآن حکیم میں یہ بڑی حکمت والی ذات اور تعریف کی ہوئی ذات کی طرف سے یہ قرآن نازل ہوا ہے، کوئی تغیر و تبدل نہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ ہم نے ہی یہ ذکر نازل کیا ہے، انا نحن نزلنا الذکر، اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ تو یہ ذکر نازل کیا ہے، اور جیسے نازل ہوا تھا ویسے ہی من نوع آج تک محفوظ ہے۔ اب ذکر اس یادداشت کو، اس تحریر کو، اس زبور کو، اس کتاب کو کہا جاتا ہے کہ ایک تو اس میں کوئی تغیر و تبدل نہ ہو، الذکر الف لام داخل، اور دوسرا یہ ہے کہ انسان کو اپنا اصل گھر یاد کرا دے۔ یادداشت ہے نا، ذکر بھی ذکر اس لیے ہے کہ اس کو کرنے سے اللہ یاد آ جاتا ہے۔ آدمی ذکر کرتا ہے اللہ اللہ تو اللہ یاد آتا ہے، قرآن حکیم کی تلاوت کرتا ہے، کلام اللہ کی تلاوت کرتا ہے تو اللہ کی معرفت اور اللہ سے تعلق قائم ہوتا ہے، اس کی یاد پیدا ہوتی ہے۔ تو ذکر قرار دیا
الکتاب کہا، اس لیے کہ یہ ایک تو دلوں پہ نقش ہو گیا، دوسرا اصل یادداشت ہے خانہ کعبہ کے ساتھ۔ اور جو لوگ بھی اس کتاب کی اساس پر اپنے دل کا تعلق خانہ کعبہ سے قائم کر لیتے ہیں، وہ نہ صرف یہ کہ اپنی ذات بلکہ کل انسانیت کے لیے رحمت کا باعث ہوتے ہیں۔ ابھی ایک اور نئی تحقیق آئی، بڑی بڑی یونیورسٹیاں، 20 یونیورسٹیوں کے محققین نے مل کر تحقیق کی کہ مسلمانوں کا انسانیت پر اور کرۂ ارض پر احسان ہے۔ مسلمان نہ ہوتے تو یہ زمین، یہ انسانیت تباہ و برباد ہو جاتی۔ اللہ نے کہا ہے نا کہ تم شہداء علی الناس۔ تحقیق یہ ہے کہ خانہ کعبہ اس پورا کرۂ ارض کا مرکز اور محور ہے۔ انسان جب اس کے چاروں طرف چکر کاٹتا ہے، طواف کرتا ہے، تو حجر اسود سے ایسی نورانی شعاعیں، مقناطیسی شعاعیں پھوٹتی ہیں جو پورے کرۂ ارض کا احاطہ کر لیتی ہیں۔ اگر طواف ایک لمحے کے لیے بھی رک جائے تو یہ شعاعیں نہیں نکلیں گی۔ انسانی قلب کا اس خانہ کعبہ کی عمارت اور حجر اسود کے ساتھ ایک ایسا رشتہ ہے کہ جب انسان طواف کرتا ہے اور جس لمحے طواف رکتا ہے تو نماز پڑھتا ہے، اس کی طرف رخ کر، جو نمازوں کے اوقات ہیں ان میں طواف رک جاتا ہے تو اپنے قلب کو متوجہ کرتا ہے اس خانہ کعبہ کی طرف۔ تو مسلمان جب نماز پڑھتے ہیں خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے اور اس کا طواف کرتے ہیں تو اس کے نتیجے میں خانہ کعبہ سے وہ شعاعیں، وہ مقناطیسی لہریں نکلتی ہیں تہ بتہ، اور وہ پوری کائنات ریچارج ہو جاتی ہے۔ اس کی توانائی ختم ہوتی ہے تو دوبارہ توانائی آ جاتی ہے، اور اگر یہ چارجنگ رک جائے تو کرۂ ارض بھی کیا ہے؟ فارغ۔ انسان بھی انسان نہ رہیں، کچھ اور بن جائے۔ اس لیے آخر زمانے میں جب کوئی اللہ اللہ کہنے والا نہیں رہے گا تو اس کرۂ ارض پر کوئی انسان نہیں ہوگا، جانور پھر رہے ہوں گے سارے، کوئی بندر، کوئی چیتا، کوئی ہاتھی، کوئی لوٹ مار کرنے والا، کوئی چیر پھاڑنے والا بھیڑیا۔ انسان نہیں ہوں گے، انسانوں کی شکل میں بھیڑیے ہوں گے، درندے ہوں گے، خنزیر ہوں گے۔ انسانوں کی انسانیت، ان کی شکل و صورت، ان کا وجود اور ان کے معاشرے قائم ہیں صرف اس وجہ سے کہ ایک لمحے کے لیے بھی خانہ کعبہ کے گرد انسان کا طواف اور نماز اور قلب کا تعلق وہ منقطع نہیں ہے۔ دیکھو دنیا میں دو چیزیں ہیں، ایک دوسرے کے اوپر جب تک ان کا ایکشن ری ایکشن نہ ہو تو چیز وجود میں نہیں آتی۔ انسانی دل اور خانہ کعبہ اور حجر اسود، ان کا دونوں کا ایکشن ری ایکشن۔ انسان ادھر ہوگا، توجہ کرے گا تو وہاں سے ویوز آئیں گی، اور انسان متوجہ ہوگا تو ادھر سے ویوز آئیں گی، انسان کے توجہ سے وہ ریز پیدا ہوں گی۔ گرم اور ٹھنڈی تار جب تک نہ ملے تو بلب نہیں جلتا۔ اس کرۂ ارض کا بلب ان دو طاقتوں سے جل رہا ہے۔ یہ وہ ذکر ہے کہ جس ذکر کے نتیجے میں یہ دنیا قائم ہے۔ یہ ذکر اللہ نے نازل کیا، اسی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے آسمان سے زمین تک ایک نور کی رسی پھینک رکھی ہے، جو آدمی اس کو مضبوطی سے پکڑ لے گا وہ کامیاب ہے، وہ انسان ہے، وہ بندے کا پتر ہے، اور جو نہیں پکڑے گا وہ جانور ہے۔
وہ انسان نہیں ہے، وہ ناکام ہے، وہ کوڑا کچرا ہے، وہ اس کرۂ ارض کا فضلہ ہے۔ تو یہ نور کی رسی کہاں ہے؟ اسی خانہ کعبہ میں، اس صاف شفاف تعلیمات میں، تعلق قرآن سے۔ اس لیے ایک مسلمان سے کہا گیا کہ اگر وہ خانہ کعبہ کے قریب نہیں ہے اور طواف نہیں کر سکتا، ظاہر اتنے دور سے کیسے کرے؟ جو اپنے اپنے وطن، اپنے اپنے علاقے میں پھیلا ہوا ہے، تو اسے کم از کم 5 وقت خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے وہ اعمال کرنے ہیں کہ جن میں اس کی عظمت سے اس کا جسم قیام کر کے، رکوع کر کے، سجدہ کر کے اس کے سامنے سر بسجود ہو، اور اس عمل کے دوران قیام کی حالت میں اسے سورۃ فاتحہ اور کوئی نہ کوئی سورت ساتھ پڑھنی ہے جی، اور رکوع اور سجدے میں اللہ کی سربلندی کی، عظمت کی تسبیحات پڑھنی ہے، اور تکبیرات انتقال میں اسے اللہ کی بڑائی کا اعلان کرنا ہے، اللہ اکبر، تاکہ اس انسان میں خانہ کعبہ کی شعائیں پڑھیں اور اس کو زندگی عطا کریں، انسان بنائیں۔ لیکن نمازی انسان ہوتا ہے، جو نماز نہیں پڑھتا تو ظاہر ہے کہ وہ انسانیت سے دور چلا گیا۔ اس لیے اللہ میاں قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کے بارے میں پوچھیں کہ نماز پڑھی تھی، یعنی وہ تعلق قائم کیا تھا اس مرکز سے جہاں سے تمہاری انسانیت برقرار ہونی تھی۔ اور پھر اس نماز کے ساتھ ساتھ یہ بھی سوال ہوگا کہ کیا اس نماز پڑھنے کے نتیجے میں تمہارے دلوں پر جو اثرات مرتب ہونے چاہیے تھے، یتیم اور مسکین اور غریب کے مسئلے حل کرنے کے، وہ بھی پیدا ہوئے تھے کہ نہیں؟ عدل و انصاف کا جذبہ بھی پیدا ہوا کہ نہیں؟ نماز تو پڑھی، لیکن ارأیت الذی یکذب بالدین، یہ کیسا انسان ہے جو عدل و انصاف کا منکر ہے؟ نماز کا یہ نور، یہ ایک ایسا ذکر ہے، ایسی یادداشت ہے، خانہ کعبہ سے ایسا رشتہ جوڑتی ہے خدا پرستی کا کہ اس کے نتیجے میں تمہارے اندر یہ صلاحیت اور استعداد پیدا ہو کہ تم انسانیت کی خدمت کے لیے، مسکین و یتیم کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے کردار ادا کرو۔ اس لیے اللہ نے جہاں بھی نماز کا ذکر کیا ہے، اقیم الصلاۃ، وہیں اللہ نے کہا ہے آتوا الزکوٰۃ، اپنی محنت و مشقت سے کمائے ہوئے مال میں سے غریبوں پر خرچ کرو، زکوٰۃ ادا کرو، صدقہ دو، ان کی ضروریات کو پورا کرو۔ تو اقیم الصلاۃ و آتوا الزکوٰۃ۔ اس لیے امام شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ جب قرآن نے دونوں کو اکٹھے ذکر کیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز مکمل اس وقت تک نہیں ہوتی جب تک کہ دوسرے انسانوں پر خرچ کرنے کے لیے انسان زکوٰۃ اور صدقات نہیں نکالتا، اور زکوٰۃ اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتی جب تک کہ نماز نہیں پڑھتی، دونوں لازم ملزوم۔ ذکر کا نتیجہ، ذکر الہی کا نتیجہ نماز اور زکوٰۃ کا کمبینیشن ہے۔ اسی سے دلوں کا زنگ دور ہوتا ہے، دماغ کا زنگ دور ہوتا ہے، دلوں کا زنگ دور ہوتا ہے، اور وہ متوجہ ہوتے ہیں ان انوارات الہیہ کی طرف جو خانہ کعبہ اور کتاب مقدس کے ذریعے سے دنیا میں نازل ہو رہی ہے، اور زکوٰۃ کی ادائیگی سے جو نفس اور جسم پر پیسے کی ہوس، بخل انسان پر مسلط ہے،
وہ بخل اور وہ جو زنگ ہے مال و دولت کا نفس کے اوپر، وہ خارج ہوتا ہے۔ اسی لیے اس کو ذکر کہا۔ اور جو آدمی اس ذکر سے اعراض کرتا ہے اس کا تذکرہ بھی قرآن نے کر دیا کہ من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا ونحشرہ یوم القیامۃ اعمیٰ، کہ جو آدمی میرے اس ذکر سے روگردانی کرتا ہے، اعراض کرتا ہے، تو ہم اس کی دنیا کی زندگی میں تنگی پیدا کر دیں، غربت و افلاس، مہنگائی اور ذلت، سیاسی غلامی اور معاشی تباہی۔ معیشت کا لفظ کہا ہے، معیشت عیش سے ہے، اور عیش کہتے ہیں اس دنیا کے اندر زندگی بسر کرنا، اور زندگی بسر کرنے کے لیے کھانا پینا پہننا، گرمی سردی سے بچاؤ کے لیے مکان کا ہونا، عزت اور رسپیکٹ کا ہونا، امن و امان کا ہونا، یہ ساری چیزیں ضروری ہیں نا، اس کے بغیر تو عیش نہیں ہوتی۔ دنیا کی زندگی تنگ کر دی جاتی ہے، کیونکہ من اعرض عن ذکری، جس نے میرے ذکر سے کیا ہے، کیونکہ زنگ آلود ہونے کی وجہ سے نہ تو دماغ روشن ہوتا ہے، نہ قلب صاف ستھرا ہوتا ہے، نہ نفس کا بخل دور ہوتا ہے، اس کا وجود انسانیت کے ماتھے پہ کلنک کا ٹیکا بن کر رہ جاتا ہے، عزت ختم، ذلت اور رسوائی اس پر مسلط ہوتی ہے۔ اور جب وہ ایسے عذاب میں مبتلا ہوتا ہے تو اس کے اپنے ہی طرح کے لوٹ مار کرنے والے ایسے ہی ظالم حکمران ان پر مسلط کر دیے جاتے ہیں، جو انہیں ذلیل اور رسوا کرتے ہیں، تباہی اور بربادی پر اسے منتقل کر دیتے ہیں۔ تو ضرورت ہوتی ہے اس ذکر کی جس کے ذریعے سے دل صاف ہو، انسان کا سچا تعلق کتاب مقدس قرآن حکیم اور کتاب مقدس قرآن حکیم کے ذریعے سے بیت اللہ الحرام کے ساتھ، اور بیت اللہ الحرام کے ذریعے سے ذات باری تعالیٰ اور اس کے عالمی اس نظام جنت کے ساتھ کہ جو اصل انسان کا گھر ہے۔ اس لیے ان ماہرین نے کہا ہے کہ یوں لگتا ہے کہ یہ خانہ کعبہ دو چیزوں کے درمیان کنیکشن کرنے والا واسطہ ہے، اللہ کے انوارات وہاں، اور وہاں چونکہ وہ تو بڑے ہائی وولٹیج ہوتے ہیں، 11 kV کی جو بجلی کی تار ہوتی ہے وہ اس میں بڑی ہائی لیول کی کیا ہے بجلی دوڑ رہی ہوتی ہے، اور جو بلب وغیرہ بیچارہ یا پنکھا جو ہے وہ 240 اور اس سے کم قریب 220-30 کے درمیان کی بجلی چاہیے، اور وہ 11,000 وولٹیج چل رہی ہے، تو ان دونوں کے درمیان کوئی کنیکشن کرنے والا ہونا چاہیے کہ نہیں؟ تو گویا کہ خانہ کعبہ، اور خانہ کعبہ کیا بلکہ خود مسلمان انسانیت کے درمیان اور خانہ کعبہ کے درمیان واسطہ ہیں، انسانیت اور کرۂ ارض کو باقی رکھنے۔ وہ کہتے ہیں طواف ایک دن کے لیے بھی رک جائے تو اس کرۂ ارض کا توازن خراب ہو جائے گا، اور جب توازن خراب ہوا تو اس کی گردش بھی کیا ہے، وہ غیر متوازن ہو جائے گی، اور اگر جب یہ اس کی گردشی نظام شمسی کے گرد گھوم رہی ہے یہ زمین، تو اگر اپنے محور سے ہٹ گئی تو کہیں نہ کسی دوسرے سیارے سے جا کر ٹکرائے گی نا، اور جب ٹکرائے گی تو وہی دھماکہ ہوگا جس سے سب کچھ کیا ہے اڑ جائے گا۔ جب بجلی کے جو درمیان میں کنیکٹر ہیں وہ اگر ختم ہو جائیں تو پھر دھماکہ ہوتا ہے نا، بجلی ڈائریکٹ آئے تو بس پنکھا بھی گیا، بلب بھی گیا، باقی تمام چیزیں بھی اڑ گئی۔ تو یہ وہ کلام اللہ ہے، یہ نزلنا الذکر،
ہم نے اسے نازل کیا ہے جی، اور اس لیے نازل کیا ہے، پھر ساتھ یہ بھی بتلا دیا کہ جب بھی اس طرح کی کوئی چیز، ایسی کوئی پروڈکٹ تیار کی جاتی ہے، مثلاً بجلی کوئی بھی ہائی ٹرانسمیشن لائن سے لے کر ہاں جی نیچے عام 220-30 والی لائن لگانے کے لیے درمیان میں جوڑ پیدا کرنا ہوتا ہے کہ نہیں؟ اللہ پاک فرماتے ہیں انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیہم، تاکہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ واضح اور کھول کھول کے بیان کر دیں کہ ان کی طرف جو یہ کتاب نازل کی گئی ہے اس کا بنیادی پروسیجر کیا ہے، اس کا طریقہ کار کیا ہے۔ تو جب تک کوئی الیکٹریکل کا انجینئر اور ایکسپرٹ جو بجلی کے تمام لوازمات کو سائنٹیفک انداز میں جانتا اور سمجھتا ہے تو وہی بیان کرے گا نا کہ بھائی یہ جو دونوں کے درمیان رابطہ پیدا کرنے والا چیز ہے، اس کا استعمال کیسے ہوگا، اس کا پروسیجر کیا ہوگا، اس کا طریقہ کار کیا ہوگا۔ ایک جاہل آدمی کے سامنے دونوں لائنیں چل رہی ہیں تو آپس میں جوڑ سکتا ہے؟ نہیں جوڑ سکتا، اسے کیا پتا۔ تو یہ جو ہم نے ذکر، اور دوسری جگہ پر اسی ذکر کو کہا ہے کہ ہم نے تمہاری طرف نور نازل کیا۔ نور کیا ہے؟ روشنی کیا ہے؟ اور روشنی تو دنیا میں یہ بجلی تمام چیزوں سے زیادہ پاورفل انرجی ہے۔ سورج کی روشنی، اس کو کیسے انسانوں کے لیے استعمال میں لانا ہے جی، اور وہی روشنی، اس روشنی سے باقی تمام چیزوں کو کیسے استعمال میں لانا ہے۔ ابھی ہمارے ایک دوست چین سے آئے ہوئے تھے، تو میں نے کہا کس شعبے میں تم ریسرچ کر رہے ہو؟ پی ایچ ڈی کر لی، آگے پڑھا رہا ہے پوسٹ ڈاک میں وہاں۔ اس نے کہا جناب ہم نے جو ریسرچ کی، میرا تھیسس ہے وہ یہ کہ سورج کی روشنی سے پانی کیا آکسیجن اور ہائیڈروجن کو توڑ کر ہائیڈروجن کی پاور کو ہر جگہ پر کیسے استعمال میں لایا جا سکتا ہے۔ ہائیڈروجن کی پاور کیسے گاڑی چلاتی ہے، کیسے توانائی دیتی ہے، کیسے ہاں جی لوگوں کی توانائی کی ضروریات پوری کرتی ہے۔ تو اس پر تحقیق اور ریسرچ ہو رہی کہ آکسیجن اور ہائیڈروجن کا ہی کمبینیشن ہے نا پانی، تو اس کو جب توڑ کر دونوں کو الگ الگ کر دیا تو الگ الگ ان کی توانائی کو کیسے استعمال کیا جائے گا، آکسیجن کی توانائی کو کیسے اور ہائیڈروجن کی توانائی کو کیسے۔ اور یہ توڑنے کا عمل سورج کی گرمی سے ہے، روشنی سے۔ یہ واحد روشنی ہے پاورفل بنا کر، جس کے ذریعے سے اسے دونوں کو توڑ دیا جا سکتا ہے۔ تو اس پہ تحقیق، تو ہر انرجی روشنی کا ہی بنیادی منبع ہے۔ یہ بجلی بھی تو یہ روشنی پیدا کر رہی ہے، یہی ہے جس کے ذریعے سے آج کمپیوٹر آپ نے ایجاد کیا ہے کہ ایک چپ کے ایک سیل سے دوسرے سیل تک جو چھلانگیں مارتی ہوئی روشنی جا رہی ہے، جیسے تمہارا کمپیوٹر کام کرتا ہے۔ ڈیجیٹل ایج جسے کہتے ہیں، الیکٹریکل ایج کے بعد تو روشنی ہے نا۔ تو قرآن کی اس روشنی کو انسانیت کے لیے فائدہ مند بتانے کے لیے ایک نبی کی ضرورت ہے۔ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، جو ہم نے قرآن کا نور ان انسانوں کی طرف نازل کیا ہے، اس نور سے تم کیسے استفادہ کرو گے، اس کا بیان اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ذمہ داری ہے۔ لِتُبَيِّنَ، آپ بیان کر کے کھول کر واضح کریں۔ آپ نے کھول کر واضح کر دیا کہ اس ربط اور تعلق کے لیے قرآن نے کہا تھا اقیم الصلاۃ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھول کے بیان کر دیا کہ صلاۃ کسے کہتے ہیں، نماز کا پورا طریقہ پروسیجر بتلا دیا۔
کہ تم اس نور سے استفادہ ایسے کر سکتے ہو کہ تمہیں ایسے وضو کرنا ہے، ایسے غسل کرنا ہے، پاکیزگی اختیار کرنی ہے، پھر اس طرح نماز پڑھنی ہے، اور پھر نماز بھی اکیلے نہیں، جماعت کی اجتماعیت کے ساتھ اور ایک امام کے پیچھے پڑھنی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب کسی مسجد میں نمازیوں کی تعداد زیادہ ہوگی اور ہر ایک کے سینے میں وہ نور الہی چمکے گا، جب وہ سورۃ فاتحہ پڑھے گا اور سنے گا یا اس کی سورت پڑھے گا، تو ایک جگہ پر اگر سینکڑوں چراغ جل رہے ہوں تو نور مالا نور ہو جاتا ہے کہ نہیں؟ شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ جب افراد جمع ہوتے ہیں کسی بھی جگہ پر تو ان کے سینوں سے نکلنے والا نور ایسا ہی منظر دے رہا ہوتا ہے جیسے کسی جگہ پر ہزاروں سینکڑوں چراغ جلائے ہوئے ہوں، تو ہر ایک کا چراغ دوسرے چراغ کے ساتھ مل کر روشنی کو ریفلیکٹ کرتا ہے اور اس کے نتیجے میں خوبصورت روشنیوں کا نظارہ سامنے آتا ہے جی۔ اس لیے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا طریقہ بتلایا، اذان دینے کا طریقہ بتلایا۔ تو اللہ سے ربط پیدا کرنے کے لیے یہ کیا حکم ہے؟ ایسے ہی نبی نے حکم دے دیا کہ اس ذکر سے تعلق کے نتیجے میں تمہیں زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ آتوا الزکوٰۃ قرآن نے کہا تھا، تو زکوٰۃ کسے کہتے ہیں، وہ کب فرض ہوتی ہے، کن کن لوگوں کو دی جا سکتی ہے، اس کے مصارف بتلا دیے، اس کا پورا بیان بتلا دیا، سسٹم بتلا دیا، جو حدیث اور فقہ کی کتابوں میں تفصیل سے لکھا گیا ہے۔ صدقہ اور خیرات کا طریقہ بتلا دیا کہ تؤخذ من اغنیائہم وترد الی فقرائہم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سوسائٹی کے مالداروں سے زکوٰۃ وصول کی جائے گی۔ تؤخذ، حکومت کا کام ہے کہ ان سے لے، ٹیکس ان پر لگائے، زکوٰۃ لے، اموال ظاہرہ کے صدقات واجبہ لے، اور وَتُرَدُّ إِلَىٰ فُقَرَائِهِمْ، اسی سوسائٹی کے جو فقیر غریب مسکین ہیں ان کو کیا ہے، لوٹا دے۔ تو واضح کر دیا زکوٰۃ مالدار پر ہے، غریب پر، ورنہ قرآن نے تو مطلقاً کہا تھا کہ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ۔ تو غریب آدمی جس کے پاس روٹی پوری نہیں ہوتی تو اس پر تو زکوٰۃ فرض نہیں ہو سکتی، بیان کر دیا، سسٹم بنا دیا۔ حج کا سسٹم بتا دیا کہ حج کیسے کیا جائے، طواف کرنے کا سلیقہ کیا ہے، مینا، عرفات، مزدلفہ اور بیت اللہ کا آخری طواف، طواف زیارہ کیسے کرنا ہے، اس کا طریقہ بتلا دیا۔ روزے کا حکم ملا تھا تو روزے کا طریقہ بتلا دیا۔ سود خوری کو روکنا تھا تو روک دیا، کہا کہ احل اللہ البیع وحرم الربا، خرید و فروخت اور بیع جو ہے وہ لین دین حلال ہے، لیکن سود حرام ہے۔ تو ذکر نے، نور نے بتلا دیا، اور پھر زکوٰۃ، صدقات، بیوع وغیرہ وغیرہ اس کے احکام بھی بتلا دیے، اور سود خوری کے متعلق بھی احکامات بتلا دیے۔ سود خور کو کیا سزا ہے، آخرت میں کیا سزا ہوگی، دنیا میں اس سود خور کی مرمت کیسے کرے حکومت، اس کی سزائیں بتا دیں۔ نہیں بات آتا تو وہ منکر قرآن ہے، وہ اللہ اور اس کے رسول سے اعلان جنگ کر رہا ہے۔ فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اس نے اعلان جنگ کر دیا اللہ اور اس کے رسول سے جو سود خور ہے۔ یہ نور ہے۔ پرانے زمانے میں تصور تھا، اور آج بھی اس جاہلیت کے اثرات موجود ہے کہ مذہب کا تعلق نماز روزے سے ہے، ذکر سے ہے، اذکار سے ہے، اس کا تعلق ہماری معیشت کے معاملات سے نہیں ہے۔ شعیب علیہ السلام کو ان کی قوم کے سرداروں نے کہا تھا کہ بھائی تو نماز روزے کی بات کیا کر،
تیرا کیا کام ہے کہ تیری نماز ہمیں ہمارے مالوں میں کام کرنے سے روکے؟ او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء، مال ہمارے ہیں، کاروبار کرنا ہمیں آتا ہے کہ جی سود کے بغیر کاروبار ہوگا یا نہیں ہوگا، تجارت اور بیع ہمیں آتی ہے، تو کون ہوتا ہے؟ تیری نماز کا کیا تعلق ہے؟ بھائی نماز کا تو بڑا گہرا تعلق ہے سود خوری کے خاتمے سے، بڑا گہرا تعلق ہے بیوعات اور تجارت کے ساتھ، بڑا گہرا تعلق ہے نماز اور زکوٰۃ کے ساتھ، ایک دوسرے سے جڑی ہوئی چیزیں ہیں۔ اس کا آپس میں رشتہ سوال کرنا ہی غلط ہے، اس کے بارے میں رشتہ جڑا ہوا ہے۔ سود خور ہے اور بالفرض نماز بھی پڑھتا ہے، سود خور ہے بظاہر ذکر اذکار بھی کرتا ہے، تو اس ذکر نے اس کے دل میں قرآن کے اس حکم کی خلاف ورزی کا جذبہ کیسے بیدار کر دیا؟ اس کا مطلب یہ کہ وہ ذکر حلق سے اوپر ہو محض رسم، تو پورا پیکج بتلایا ہے لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ۔ اور جب پورا سسٹم نماز کا، روزے کا، حج کا، زکوٰۃ کا، صدقات کا، اسی طریقے سے کیا ہے سود خوری کا، بیع کا، خرید و فروخت، لین دین، سیاست کا، نظم و نسق کا اللہ نے بتلا دیا، سیاست کا اصول، یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض فاحکم بین الناس بالحق، اے داؤد ہم نے آپ کو حکمران بنایا ہے زمین میں، آپ کی ذمہ داری ہے کہ انسانوں کے درمیان عدل و انصاف سے فیصلہ کریں، امن و امان قائم رکھیں، اور اگر ایسا نہیں کرتے تو اس کی سزا بھی بیان کر دی۔ ایک حکمران جب ملا اور مطرف بن کر انسانی حقوق کو سلب کرتا ہے، کوئی فرعون، نمرود، شداد، حامان بنتا ہے، تو ان کے لیے اللہ نے کہا النار یعرضون، ان تمام کو جہنم کی آگ میں صبح اور شام جلایا جائے، ان کو راستے سے ہٹا دیا جائے، ایک موسیٰ پیدا کیا جاتا ہے جو اس فرعون کا خاتمہ کرے، اس نمرود کا مقابلہ کرے، اس کا پورا پروسیجر بتلا دیا۔ یہ ہے لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ۔ اور جب کسی قوم کے پاس الذکر آ جائے، قرآن، اس کا نور، اس کا اللہ سے تعلق قائم کرنے اور انسانوں کی خدمت کرنے کا نظام آ جائے، اور اس کی تفصیلات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما دیں، جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ جو عدل و انصاف کرنے والا حکمران ہوگا وہ قیامت کے دن عرش الہی کے سائے کے نیچے ہوگا۔ سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ لا ظل الا ظلہ، 7 آدمی ہیں جو قیامت کے دن عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے، جبکہ اس وقت پوری کائنات میں کہیں سایہ نہیں ہوگا۔ اللہ پاک اس پوری سرزمین کو، پوری زمین کو ایک پلیٹ فارم بنا دیں گے، جی سب پہاڑ توڑ پھوڑ کر، جی ایسا اس کے اندر جھٹکا آئے گا کہ کوئی نشیب و فراز باقی نہیں رہیں گے۔ جب پورا پلیٹ فارم، کیوں؟ اس لیے کہ آدم سے لے کر آخری انسان تک سارے انسان اس میدان حشر میں جمع کیے جائیں گے۔ آج اس وقت 8 ارب انسان ہیں، اندازہ لگا لو کہ آدم کے زمانے کو 8-10 ہزار سال گزر گئے، اور ہر صدی میں اگر اتنے انسان ہوں تو کتنے کھرب انسان بنتے ہیں، اور ابھی تو پتہ نہیں قیامت کب آنی ہے۔ تو کھربوں انسانوں نے جمع ہونا ہے، تو کوئی اونچا نیچا نہیں ہوگا، کوئی افریقہ، آسٹریلیا، امریکہ دور دراز نہیں ہوں گے، ساری زمین
توڑ کر بلکہ پانی بھی ختم کر کے پوری کی پوری زمین ایک اسپاٹ قسم کا کیا ہے جی، جیسے کسی سمندر پر بیڑا ہوتا ہے نا، عرشہ ہوتا ہے بالکل پلین، ایسے پلین کہ ایک جگہ کھڑے ہو کر انسانوں کے سر کو دیکھو تو پوری آخری کونے تک تمام انسان ایک سیدھ میں ہوں گے، وہاں صرف ایک عرش الہی جہاں ذات باری تعالیٰ اپنی میزان لگا کر تمام کے نامہ اعمال کو تولیں گے، اس کا سایہ ہوگا، اس کے نیچے کیا ہے بس۔ ان میں سب سے پہلا انسان جس کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا ہے کہ وہ حکمران جو عدل و انصاف کرتا ہے، اس کا مقام سب سے اونچا ہوگا، امام عادل۔ تو وضاحت کر دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب یہ پورا نظام اس لیے بنایا ہے کہ تاکہ یہ لوگ غور و فکر کریں، لعلہم یتفکرون، غور و فکر کریں، سمجھیں یہ قرآن کیا ہے اور اس قرآن کے اثرات اور نتائج کیا ہیں، اس کے احکامات کیا ہیں، ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں کر اور کیسے بیان کیا ہے، یعنی اس کو اپنا فکر بنائیں، اس کو اپنا تدبر کا ذریعہ بنائیں، اس کے مطابق اپنا عمل بنائیں، اپنا اجتماعی نظام بنائیں۔ یہ غور و فکر کریں گے انسان اس وقت تک کسی بھی کام کو عمل میں نہیں لاتا جب تک کہ اس کے دماغ میں اس کام کی فکری اہمیت نہ بیٹھ جائے۔ کام کرتا ہے سوائے مجنون اور پاگل کے، کہ وہ بے سوچے سمجھے کام کرتا رہتا ہے، منہ اٹھایا ادھر چلا گیا، جہاں چلا گیا، جہاں ننگا ہو گیا، جہاں کھانا پینا جہاں سے ملا زمین پہ پڑا ہوا وہ کھا لیا، کوئی غور و فکر نہیں ہے، وہ مجنون ہے، وہ پاگل ہے۔ اور قوانین پاگلوں کے لیے نہیں بنتے، سب کو پتہ ہوتا ہے کہ پاگل ہے، جو حرکتیں کر رہا ہے بس ٹھیک ہے، اس سے نہ کوئی بحث کرتا ہے نہ اس کو کچھ کچھ کہتا ہے، کیونکہ دماغ معوف ہو گیا۔ لیکن باقی انسان جتنے بھی ہیں وہ جب کام کرتے ہیں تو پہلے سوچتے ہیں اور سوچ کر کوئی نہ کوئی مقصد متعین کرتے ہیں، نیت ہوتی ہے ان کی، یہ کروں گا تو مثلاً یہ فائدہ ہوگا یا یہ نتیجہ نکلے گا، آج فائدہ نکلے گا، 6 مہینے بعد نکلے گا، سال بعد نکلے گا، آج گندم بوؤں گا تو 6 مہینے بعد فصل آئے گی، نتیجہ چاہے 6 مہینے بعد آئے، لیکن ایک نیت کے ساتھ کام کیا ہے، عزم کے ساتھ کام کیا۔ پڑھنا پڑھانا یا اسی طریقے سے کوئی بھی کاشتکاری تجارت کوئی بھی کام، اس کے لیے پہلے تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ہم نے یہ ذکر نازل کیا ہے، یہ نور نازل کیا ہے، اس کے بیان کی ذمہ داری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لگائی ہے تاکہ یہ تمہارا فکر بن جائے، تمہارے دماغ میں آ جائے، شعوری بنیادوں پر، فہم اساس پر، تمہارا نظریہ بن جائے، تمہاری سوچ بن جائے، اور اس سوچ کے مطابق تم عمل کرو، کردار ادا کرو، جدوجہد کرو، کوشش کرو، اور پورے دلائل کے ساتھ اور پورے تحریری مواد کے ساتھ ہم نے دیا ہے بالبینات والزبر۔ اللہ نے کہا کہ اگر کوئی زیادہ شک ہے نا تو فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تم نہیں جانتے تو کسی علم والے سے پوچھ لو، ذکر والے سے پوچھ لو۔ ذکر والا کون ہے؟ اہل الذکر، جو اس ذکر الہی کو، اس قانون الہی کو، اس ناموس مقدس کو سمجھتا ہے، بیان کرتا ہے، وضاحت کرتا ہے۔ تمہیں نہیں پتہ تو اس سے پوچھ لو، تو اس کی اہمیت بھی بیان کر۔
یعنی صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی نہیں بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کو تم سمجھنا چاہتے ہو تو اہل ذکر سے پوچھ لو کہ ہم نے انبیاء پر وحی کی ہے، کتابیں نازل کی ہیں، کوئی نئی بات تو نہیں ہم نے کی، تو یہ وہ ذکر اللہ نے نازل کیا۔ اور پھر اللہ نے فرمایا وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ حضرت الامام شاہ ولی اللہ دہلوی فرماتے ہیں کہ یہ اللہ نے جو ذمہ داری اٹھائی ہے کہ ہم حفاظت کریں، نازل کیا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پر اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری اٹھائی ہے، تو شاہ صاحب فرماتے ہیں حفاظت کی ذمہ داری یہ ہے کہ اللہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چاروں طرف ایسے دل متوجہ کر دیے، اس مقناطیس نے اپنی طرف کھینچ لیے۔ کون؟ ابو بکر، عمر، عثمان، علی، عشرہ مبشرہ، بدریین، اولو العزم صحابہ۔ اب اس کی حفاظت یہ ہے کہ جیسے جبریل نے بہت ہی حفاظت کے ساتھ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر اسے نازل کیا تھا، نزل بہ الروح الامین علی قلبک، آپ کے دل پر، ایسے ہی بڑی حفاظت کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سینے سے ابو بکر کے سینے میں، عمر کے سینے میں، عثمان کے سینے میں، علی المرتضیٰ کے سینے میں، صحابہ کے قلوب میں کیا ہے؟ عبداللہ ابن مسعود، عبداللہ ابن عمر، زید ابن ثابت وغیرہ وغیرہ، ابی ابن کعب، ان کے قلوب کے اندر پوری حفاظت سے من و عن منتقل کر دیا۔ آج تمہیں یہ بات سمجھنی آسان اس لیے بھی ہونی چاہیے کہ ایک کمپیوٹر سے تم یو ایس بی لگا کر ڈیٹا لیتے ہو اور دوسرے کمپیوٹر میں کوئی تبدیلی ہو جاتی ہے تو خرابی پیدا ہو جاتی ہے، یا میل کے ذریعے سے یا واٹس ایپ کے ذریعے سے، جیسے کنیکشن جس ڈیوائس کا اس کے ساتھ ہوتا ہے فوراً کیا ہے منتقل ہو جاتا ہے کہ نہیں، صرف ایک کلک دبانا پڑتا ہے۔ یہ صرف زبان سے پڑھنا پڑھانا نہیں، یہ سینے سے ایک کلک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، اور جو مسلمان آپ پر ایمان لا کر آپ کی صحبت سے مشرف ہو گیا، قرآن اس کے سینے میں منتقل ہو گیا۔ ایک کمانڈ دینی پڑنی ہے، شرط ہے محبت، شرط ہے تعلق، شرط ہے صحبت۔ کاغذوں پر قرآن تو بہت بعد میں لکھا گیا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو کسی تختی پر، کسی لکڑی پر، کسی ہڈی پر، کسی اور چمڑے کے اوپر، چھوٹے چھوٹے اور مختلف جگہوں پہ بکھرا ہوا تھا، سینوں میں منتقل ہوا۔ اور سب سے زیادہ تمام کی تمام آیات پوری جامعیت اور ترتیب کے ساتھ جس کے سینے میں محفوظ تھی وہ ابو بکر و عمر و عثمان و علی خلفائے راشدین۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو بہت سارے ذہنوں پر اس صدمے کے وجہ سے اثرات پیدا ہوئے۔ عمر فاروق جیسا جلیل القدر، بہادر اور دلیر آدمی مسجد نبوی میں تلوار نکال کر کھڑے ہو گئے، کیا لوگوں سنو، اگر کسی نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے تو میں اس کی گردن اڑا دوں گا، نبی اور فوت ہو جائے یہ کیسے ہو سکتا؟ شدت غم کا یہ عالم ہے۔ اور ابو بکر صدیق حضور کی وفات کے وقت وہاں موجود نہیں تھے، اوالی مدینہ میں تھے، وہاں سے گھوڑے پہ سوار مدینہ آتے ہیں، مسجد نبوی میں گھوڑا باندھتے ہیں، دیکھا لوگوں کا مجمع ہے اور عمر جو ہے وہ یہ تقریر کر رہے ہیں، تو خاموشی سے حجرہ عائشہ میں جہاں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے وہاں پہنچے، آپ کو غسل دے کر اس پر لٹایا ہوا تھا، آپ چادر چہرہ انور سے اٹھائی اور آپ کے ماتھے پر بوسہ دیا اور آنکھوں سے آنسو کے چند قطرے گرے، حزن اور غم کا اظہار کیا۔
چہرہ انور ڈھکا اور فوراً واپس آ گئے مسجد نبوی میں۔ عمر سے کہا چپ ہو جاؤ، لیکن وہ اپنی دھن میں بول رہے، مجمع چاروں طرف ان کے۔ ابو بکر سیدھے گئے منبر رسول پر، آخری سیڑھی پر جا کر بیٹھ گئے اور لوگوں کا یا ایھا الناس، او لوگوں ادھر آؤ۔ سارا مجمع چھوڑ کر ابو بکر کی طرف متوجہ ہوا۔ ابو بکر نے اعلان کیا، لوگوں سن لو، من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات۔ جو آدمی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا تو سن لو کہ محمد فوت ہو چکے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ومن کان یعبد اللہ فإنہ حی لا یموت۔ سن لو کہ جو آدمی اللہ کی عبادت کرتا تھا تو اللہ آج بھی زندہ ہے، اس کو کبھی موت نہیں آئی۔ دو ٹوک اعلان کیا کہ جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ محمد فوت نہیں ہو سکتے، یہ بات صحیح نہیں ہے۔ ان محمدً قد مات، محمد دنیا سے چلے گئے۔ اور پھر یہ آیت مبارکہ تلاوت کی کہ وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم۔ غزوہ احد کے موقع پر جب مشرکین کے لشکر نے یہ اعلان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ فوت ہو گئے، شہید ہو گئے، تو اللہ نے اس وقت، اور لوگ جو کچھ منافقین تھے ان کے دل تھڑ گئے، انہوں نے کہا جب لیڈر ہی ہمارا فوت ہو گیا جس کے لیے لڑ رہے تھے تو پھر ہمیں لڑنے کی کیا ضرورت؟ تو اس وقت اللہ نے یہ آیت نازل کہ محمد جو ہیں وہ تو سوائے رسول ہونے کے اور کچھ نہیں ہے۔ وما محمد الا رسول، اللہ کے رسول ہیں، وہ خدا تھوڑے ہی۔ قد خلت من قبلہ الرسل، ان سے پہلے پتہ نہیں کتنے رسول جا چکے ہیں دنیا سے، آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک۔ اور پھر اللہ نے سوال پوچھا ہے افإن مات او قتل، کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے یا بالفرض جھوٹا اعلان کیا گیا کہ شہید ہو گئے، تو اگر قتل کر دیے گئے یا فوت ہو گئے تو انقلبتم علی اعقابکم، تو تم ایڑیوں کے پیچھے واپس لوٹ جاؤ گے۔ سوچو، جب ایک توانائی اگلی کسی توانائی کو چارج کر دیتی ہے تو پچھلی توانائی اگر ختم بھی ہو جائے تو اگلی نے تو اپنا کام کرنا ہے کہ نہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنا قرآن تمہارے سینوں میں ٹرانسمیٹ کر دیا، تمہارے سینوں میں وہ آگ جلا دی، وہ نور جلا دیا، ابو بکر کے سینے میں، عمر کے سینے میں، عثمان کے سینے میں، علی کے سینے میں، تو محمد چاہے فوت ہو جائیں، چاہے شہید کر دیے جائیں، دنیا سے چلے بھی جائیں، تو کیا یہ قرآن مٹ جائے گا؟ نہیں، یہ محفوظ ہے۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ ہر نبی کے جانے کے بعد اس کے حواریین پیدا ہوتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نبی کے حواری تھے اور میرے بھی حواری ہیں۔ اور حواریوں کا کام کیا ہوتا ہے کہ وہ اپنے نبی کے مشن کو ہر حال میں برقرار رکھتے ہیں پورے خلوص کے ساتھ۔ حواری وہی ہوتا ہے جس میں دنیا کی کوئی خواہش، کوئی مفاد، کوئی لالچ، صاف ستھرا دل بھی ہو اور صاف ستھرا دل کرنے والا بھی ہو۔ دھوبی کو کہتے ہیں، دھوبی کو، دھوبی کا کیا کام ہوتا ہے؟ کپڑوں کے داغ اتارتا ہے جی، ایسی دھلائی کرتا ہے اس کپڑے کی، پانی، صابن، ڈنڈا استعمال کر کے، دھوبی پٹرا جسے کہتے ہیں، ایسا اس کپڑے پر لگاتا ہے کہ وہ بالکل صاف شفاف، سارے داغ واغ اتر کر جیسا کپڑا سفید تھا ویسا ہی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی اور لوگوں کو سکھائی کہ اے اللہ میرے گناہ ایسے دور کر دے
جیسے سفید کپڑے پر جو داغ ہے نا وہ دور ہوتے ہیں، ثوب الابیض پر جو دنس ہے، گندگی ہے، میری خطاؤں کو میرے دل سے ایسے صاف کر دیں، تو دھوبی والا ہی کام ہو گیا کہ حواری۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بھی حواری ہیں، ان میں حضرت زبیر کا نام لیا اور حضرات کا نام لیا۔ تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے سینے صاف شفاف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہوئے، اور ان حواریوں نے آگے چل کر کیا کام کیا؟ وہی کام کیا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے موقع پر جو کیفیت عمر فاروق کے قلب کی ہو گئی، اس کو دل سے، ان کے دل سے کس نے صاف کیا؟ ابو بکر نے۔ یہ ہے صدیقیت کا مقام۔ انہوں نے کھڑے ہو کر کہا کہ عمر جو بات کہہ رہے ہیں کہ نبی فوت نہیں ہوتا وہ غلط ہے، یاد رکھو ان محمدً قد مات، محمد فوت ہو گئے، اور قرآن نے کہا ہے فوت ہو گئے، دلیل بھی۔ تو صحابہ کہتے ہیں، جو صغار صحابہ ہیں، کیونکہ جو غزوہ احد کے وقت مسلمان نہیں تھے، ہوئے تھے بعد میں مسلمان ہوئے، تو وہ کہتے ہیں کہ ہمیں اس دن پتہ چلا کہ یہ آیت مبارکہ بھی قرآن میں ہے جی۔ جو ابو بکر صدیق ہیں، ہر آیت پوری ترتیب کے ساتھ ان کے سینے میں محفوظ تھی، اور یہ کہ کس آیت کس موقع پر کس وقت پڑھ کر کون سا نتیجہ نکالنا ہے، تفقہ، بصیرت، طبیان، شعور، یہ منتقل کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو۔ اسی لیے تو صحابہ کا سب سے اونچا مقام ہے، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، اللہ فی اصحابی، خبردار میرے صحابہ کے بارے میں زبان درازی مت کرنا، جو ان سے بغض رکھے گا وہ مجھ سے بغض رکھے گا، جو ان سے محبت رکھے گا وہ مجھ سے محبت رکھے گا، کیونکہ وہ ہماری، وہ دین کے غلبے کے لیے کام کرنے والے ہیں۔ صحابہ سے بغض ہو اور کوئی ایک صحابی اپنی من چاہی بنیادوں پر مان لیا جائے اور باقی صحابہ کا انکار کر دیا جائے، تو دراصل یہ رسول اللہ کا انکار صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ وہ ذکر ہے، اللہ نے اس کی حفاظت کا وعدہ کیا ہے۔ اور یاد رکھو، جب کوئی چیز سینوں سے سینوں میں منتقل ہوتی ہے، جب کوئی چیز ایک کمپیوٹر سے دوسرے کمپیوٹر میں، ایک موبائل سے دوسرے موبائل میں صحیح طریقے سے ٹرانسمیٹ ہو جاتی ہے، ادھر سے ادھر چلی جاتی ہے، تو کوئی تبدیلی ہوتی ہے اس میں؟ نہیں، فائل بالکل محفوظ ہو، اور فائل بھی آپ نے بنا کر بھیجی ہو PDF فاسٹ، اس میں کوئی تبدیلی ہو سکتی ہے؟ اس لیے اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی، اس کی حفاظت کا نظام بنا۔ اور شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ صرف یہی نہیں کہ صحابہ کی زندگی تک صحابہ نے اس پورے نور کو، اس تعلیم کو تابعین کے سینوں میں منتقل کیا ہے۔ یہ کون ہے؟ طاؤس ابن عباس کے شاگرد، ترجمان القرآن کے۔ یہ کون ہے؟ اسود بن یزید، علقمہ ابن مسعود نے جن کے دماغ اور دل کے اندر یہ ذکر نازل کر دیا، ٹرانسمیٹ کر دیا۔ ابراہیم نخعی، امام اعظم امام ابو حنیفہ، عائشہ اور ابن عمر کی تربیت یافتہ تعامل اہل مدینہ کے سعید ابن المسیب، امام مالک تک، امام شافعی، امام احمد، امام بخاری کے طبقہ خامسہ تک علوم منتقل کر دی۔ پھر امام بخاری سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تزال طائفۃ من امتی قائمین علی الحق، ہمیشہ قیامت تک ایک سچی جماعت برقرار رہے گی جو حفاظت قرآن کا کام کرے گی، سینوں سے سینوں میں منتقل کرے گی۔ کوئی وقفہ درمیان میں نہیں آئے گا قیامت تک۔ ایسے انسان ہر دور میں پیدا ہوتے رہیں گے جو قرآن یاد کریں گے،
مسائل یاد کریں گے، اس کے نظام پر گفتگو کریں گے، اس کو سمجھیں گے، سمجھائیں گے۔ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، جو بیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے وہ لوگوں کے سامنے پورے طریقے سے بیان کریں گے، کسی لومۃ لائم کی پرواہ نہیں کریں گے، پورے طریقے سے نقل کریں گے۔ یہی وہ سلسلہ ہے جو حجت الاسلام مولانا محمد قاسم نانوتوی نے دارالعلوم دیوبند کی صورت میں قائم کیا، اور جب قائم کیا تھا تو میں نے ان کا قول پچھلے جمعے نقل کیا تھا۔ جی فرماتے ہیں کہ یہ ادارہ میں نے اس لیے بنایا ہے کہ اعلاء کلمت الحق ہو، حق بات، حق کلمہ کھل کر بیان کیا جائے، اور اس کے راستے میں نہ کوئی سنہری طمع، یہ جملے ہیں مولانا، نہ کوئی سنہری طمع، نہ کوئی مربیانہ دباؤ، نہ کوئی سرپرستانہ مراعات اس کے راستے میں رکاوٹ بنے۔ حضرت دیکھ چکے تھے کہ 1857 کے زوال کے بعد مذہبی طبقے کو انگریز سامراج نے کیسے خریدا، حق بات کہنے سے کیسے روکا۔ 3 ہی حربے تھے۔ مال کا لفافہ پہنچ جائے، اس زمانے میں چونکہ سونے چاندی کا سکہ تھا، 1885 میں تمہیں یہ کاغذ کا نوٹ پکڑایا گیا ہے، اور حضرت لکھ رہے ہیں 1866 میں۔ اس وقت سونے کا سکہ، سنہری تھیلی، سنہری طبع، تو سونے کی سکے کی تھیلی کسی مولوی صاحب کو اس زمانے میں پہنچائی جاتی تھی، اور دباؤ ڈالا جاتا تھا کہ بھئی یہ مسئلہ تھوڑا سا بدل دو۔ جی آج کل کیا ہے، کاغذوں کا جو گڈیاں ہیں، بریف کیس ہوتا ہے، وہ دیا جاتا ہے کہ مسلک بدل دو، نظریہ بدل دو، ڈالروں میں ہو، ریالوں میں ہو، اور یا پاکستانی روپے میں ہو۔ جی سنہری طمع، اعلاء کلمت الحق کے بیان کرنے میں رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے۔ دوسری صورت ہوتی ہے کہ براہ راست لفافہ نہیں لیتے، لیکن ہر مذہبی نمائندے، اس کے مدرسے، اس کی مسجد کا کوئی خود ساختہ مربی بن کر آ جاتا ہے کہ جی میں آپ کی مسجد بنوا دوں، میں آپ کا مدرسہ بنوا دوں، میں آپ کی خانقاہ بنوا دوں، میں آپ کا سرپرست اور مربی ہوں، میں ان کا استاد ہوں۔ تو استادی کی روب، اور وہ کہے کہ چونکہ میں آپ کی ذمہ داریوں کو نبھا رہا ہوں، تو وہ پریشرائز کرے، دباؤ ڈالے اپنے شاگردوں پر، اپنے ماتحت لوگوں پر، اور دباؤ ڈال کر کہے کہ بھئی ایسے نہیں، ایسی بات کرو، تھوڑا سا ہی رخ موڑنا ہے نا، سود کو حلال بنانے کا کوئی طریقہ نکال لو۔ جی کوئی اور جو مسئلے ہیں ان کے اندر کچھ ترمیم کر لو، مربیانہ دباؤ، یہ بھی اس کے راستے میں رکاوٹ نہیں بننی چاہیے جو میرے مدرسے کے طالب علم ہوں۔ حضرت نانوتوی کہتے ہیں اپنے آپ کو دیوبندی کہے، دارالعلوم سے اپنا رشتہ جوڑے۔ اور تیسری بات فرمائی کہ کوئی خود ساختہ سرپرست تم بنا لو۔ جتنے بھی سرپرست ہوتے ہیں نا، عام طور پر سرپرستی فرماتے ہیں، تو وہ سرپرست بھی اپنی مراعات، سرپرستی کس بات کی ہوتی ہے کہ ہر کسی مسجد مدرسے کا ایک سرپرست مالدار ہوتا ہے، پیسے والا، یا کوئی سرکاری افسر ہوتا ہے۔ وہ حضرت تھانوی نے لکھا ہے نا کہ جاہل حکومتی عہدیداران کو مدرسے کے جلسے کی صدارت دے دیتے ہیں، علماء اور جو مخلص مدرسے کے چندہ دینے والے 2-2 3-3 روپے والے ہوتے ہیں، 10-20 روپے والے ہوتے ہیں، وہ بیچارے نیچے بیٹھے ہوتے ہیں، اور وہ سرمایہ دار جاہل، ہاں جی، وہ کرسی صدارت پر بیٹھا ہوتا ہے، سب لوگ اس کے نیچے با ادب، با وضو، بڑے حضور و
خشوع کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں۔ کون کہتا ہے یہ؟ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ۔ سرپرست ہو گئے، اور پھر وہ سرپرست صاحب کان میں کہتا ہے کہ جی انگریز ناراض ہو جائیں گے، حکومت ناراض ہو جائے گی، فلانا بندہ ناراض ہو جائے گا، تو سرپرستانہ مراعات کی بنیاد پر نظریہ بدل دیتا ہے جی۔ یہ تین خرابیاں پیدا ہوتی ہیں۔ وہ ذکر یعنی قرآن کا جو حق ہے، اس کا جو نور ہے، اس کی جو تعلیم ہے، جو واضح اور دو ٹوک ہے، اس کے راستے میں یہ تین رکاوٹیں کھڑی ہوتی ہیں۔ آج جائزہ لے لو، انہی رکاوٹوں کے نتیجے میں تعلیم و تربیت کا عمل زنگ آلود ہو گیا۔ علماء دیوبند کی خصوصیت یہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ، تابعین، اولیاء اللہ، علماء ربانیین کے تسلسل سے سینوں سے سینوں میں جو قرآن آ رہا ہے، اس کی تعلیم آگے منتقل کرنی ہے، اعلاء کلمت الحق کے لیے کردار ادا کرنا ہے، لیکن ان تین دباؤ سے آزاد ہو کر، حر بن کر، غلام بن کر نہیں۔ آدمی یا روپے پیسے کا غلام ہوتا ہے، یا کسی مربیانہ دباؤ کا غلام ہوتا ہے، یا کسی سرپرستانہ مراعات کا اسیر ہوتا ہے۔ تو یہ اسارت کی زنجیریں توڑ کر پوری آزادی اور حریت کے ساتھ قرآن کی اس تعلیم کو سینوں سے سینوں میں منتقل کرنے کی جدوجہد کرنا، یہ علماء حق کا فریضہ ہے۔ اب اسی کی اساس پر مدارس و مکاتب کا یہ سلسلہ قائم ہوا، اسی کی اساس پر دروس قرآن کے سلسلے حضرت شاہ عبد الرحیم رائے پوری نے مکاتب قرآن کے طریقے اور اس کے منہج منتقل کیے۔ اسی طریقے سے اسی کی اساس پر دورہ ہے تفسیر جو امام انقلاب مولانا عبید اللہ سندھی، حضرت مولانا احمد علی لاہوری اور ان کے سلسلے سے پوری دنیا میں یہ دورہ تفسیر کے قرآن حکیم کے حلقے قائم ہوئے۔ اس کا مقصد اس نور الہی کی حفاظت ہے جو کسی بھی سنہری طمع، کسی بھی مربیانہ دباؤ، کسی بھی سرپرستانہ مراعات سے بالا تر ہو کر اس حق کو انسانی قلوب میں منتقل کرنا، اس کا اعلاء کرنا، اس کی سربلندی کرنا، یہ وہ بنیادی مقصد اور ہدف ہے۔ اگر یہ ہے تو انبیاء کی وراثت، اور اگر یہ نہیں ہے، محض رسم ہے، کاروبار ہے، محض مفادات اٹھانا ہے، اس کا مطلب یہ کہ ہم اس ذمہ داری سے روگردانی نہیں کرتے۔ اس مدرسے کی جو ابتدائی اس کا سنگ بنیاد اور اس کا آغاز ہے، وہ قطب الارشاد حضرت اقدس مولانا شاہ عبد العزیز رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے دست مبارک سے رکھا۔ 1965 میں اگرچہ شروع ہو چکا تھا، 1970 میں جب حضرت تشریف لائے پہلی دفعہ، اور میں نے سب سے پہلے 10 سال کی میری عمر تھی، 73 چکے، 15 دن ہمارے ہاں حضرت نے قیام کیا۔ آج بھی وہ چہرہ حضرت اقدس کا جب گاڑی سے اترے ہیں، میرے دماغ میں نقش سفید صاف شفاف انوارات برساتا ہوا چہرہ انور آج بھی روشن ہے میرے دماغ میں۔ ان کی توجہ سے یہ سلسلہ تعلیم القرآن کا جاری ہوا جی، ان کی سرپرستی، اور وہ اس سلسلے کی کڑی ہیں جنہوں نے ان تینوں دباؤ کو برداشت نہیں کیا۔ ہمارے والد محترم کو جب مدرسہ یہ سلسلہ ہوا تو ایک نصیحت کی کہ اگر تم دباؤ برداشت کر سکتے ہو گرد و پیش کے مالداروں کا، حکومتوں کا، مراعات یافتہ طبقات کا،
مشورے کے نام پر غلط مشورے دینے والوں کے مشورے سے بچ سکتے ہو تو مدرسہ چلاؤ، ورنہ ابھی سے بند کرو، کوئی ضرورت نہیں جی۔ اور پوری تاریخ میرے سینے میں محفوظ ہے کہ 70 سے لے کر اگلے 50 سال تک کن کن مشقتوں سے والد صاحب گزرے ہیں جی، کیا کیا ماحول اس کو بچانے کے لیے۔ خود اس مسجد کی تعمیر میں نے جنگ لڑی ہے، اس جگہ میں، یہی جگہ، ہر طرح کا دباؤ، ہر طرف سے دباؤ، کبھی لالچ پیسوں کا، کبھی جناب والا حکومتی پریشر، کبھی جناب والا کوئی تاجروں کا پریشر، کبھی جناب ادھر سے کوئی رشتہ داروں کا پریشر۔ تو مقابلہ کیے بغیر مرکز نہیں بنتے، اس کا اعلاء کلمۃ الحق کے لیے کردار ادا کرنا جی۔ جیسے مشورہ دینے والوں نے تو ابو بکر کو بھی مشورہ دیا تھا کہ جو زکوٰۃ دینے سے انکار کر رہے ہیں آپ ان سے جنگ کیوں لڑ رہے ہیں؟ ابو بکر صدیق نے کہا تھا یہ ہے دباؤ کسی کا قبول نہیں، اور مشورہ دینے والا بھی کون ہے؟ عمر فاروق ہیں جی، کہتے ہیں جو نماز پڑھ رہے ہیں، کلمہ پڑھ رہے ہیں، ان سے جنگ لڑو گے تم، مسلمان کو قتل کرو گے؟ دلیل کتنی اونچی ہے۔ آج بھی لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ پاکستانی حکومت تو مسلمان ہے، یہ جو سود خور ہیں، بینک ہیں، یہ تاجر ہیں، یہ بھی تو مسلمان ہیں، ان کے خلاف باتیں کیوں کرتے ہیں جی؟ تو عمر فاروق نے یہ بات کہی تو ابو بکر صدیق نے کہا اے عمر تمہیں کیا ہو گیا؟ جاہلیت کے زمانے میں تو بڑا سخت تھا اور اسلام میں آ کر تیرے دل کے اندر نرمی پیدا ہو گئی۔ یاد رکھو من فرق بین الصلاۃ والزکوٰۃ، جو بھی زکوٰۃ اور نماز کے درمیان فرق کرے گا لأقاتلنہم، میں ان سے جنگ لڑوں گا، قتال کروں، فوج تیار کروں جی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اگر وہ ایک رسی مدینہ منورہ کے بیت المال میں جمع کراتے تھے اور رسی چھپا لیں گے تو میں اس قبیلے سے جنگ لڑوں، ڈسپلن تو تب قائم ہو جی، مقابلہ کرو۔ حضرت نانوتوی نے کیا، شیخ الہند نے کیا، حضرت سندھی نے کیا، حضرت مدنی نے کیا، حضرت رائے پوری نے کیا، تب دین آج محفوظ ہے۔ لحافظون، شاہ صاحب فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ سینے منتخب کر لیے جن سینوں میں یہ نور منتقل کیا جائے، اور ان سینوں کو منتخب کر لیا لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، کہ وہ اس پیغام کو کھول کھول کر بیان کریں، اس میں کوئی ابہام نہ رکھیں، کوئی شک و شبہ نہ رکھیں، سچ بات بیان کریں، قرآن کا پیغام ہے۔ ہمارے حکمران کہتے ہیں کہ جی سود والے مسئلے میں علماء کو کچھ نرمی دکھانی چاہیے، علماء کے گھر کا بھی نا کہ وہ تمہارے لیے سود کو حلال قرار دے دے، حرام کاری کا بینک تم بناؤ، عالمی سامراج کی ایجنٹی تم کرو، سود خوری کو تم پروموٹ کرو، اور اس گند کو صاف کرنے کے لیے ہمارے جی ایک ہی راستہ ہے کہ دین اسلام کے کامل مکمل سیاسی، معاشی، سماجی اور عباداتی نظام کو قائم کرے تو پھر اس عذاب سے چھٹکارا پا سکتے جی۔ اس کا انکار کریں اور یورپ اور سامراج کا سودی نظام مسلط کرے اور پھر کہتے ہیں جی مہنگائی ختم ہو جائے جی، مصیبت ختم ہو جائے جی، فلانی ذلت ختم ہو جائے، کیسے ہو جائے؟ من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا ونحشره یوم القیامۃ اعمیٰ، جو میرے ذکر سے روگردانی کرے گا اس کی دنیا میں تنگ کر دوں گا۔ اللہ نے چیلنج دیا ہے، جو سود خوری کرے گا وہ اللہ فرماتے ہیں کہ فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، گویا کہ تم اعلان جنگ کر رہے ہو اللہ اور اس کے رسول سے،
جنگ لڑیں اللہ میاں سے، اور پھر علماء سے کہا جائے کہ جی اس جنگ میں ہماری طرفداری کرو اور جناب والا جو ہے نا اللہ کی بات کو رد کر دو۔ کیوں؟ جنگ میں ہم اللہ کے ساتھ کھڑے ہیں، تمہیں قبول ہو یا نہ قبول ہو۔ جی علماء کو ذمہ داری عائد کی گئی ہے، حافظوں کو، قرآن پڑھنے والوں کو، سمجھنے والوں کو، کہ وہ اس جنگ میں اللہ کے سپاہی بنیں گے، اللہ کے مقابلے میں جنگ لڑنے والوں کے اعلی کار نہیں بنیں گے۔ یہ دورہ تفسیر جو تھا قرآن حکیم کے سمجھنے کی ایسی ہی کوشش کا نام تھا کہ ان چھٹیوں کے زمانے میں ہمارے نوجوانوں کو قرآن کا صحیح جامع نظریہ معلوم ہو جائے، عبادات کی اہمیت پیدا ہو جائے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ذکر۔ اسی طریقے سے کیا ہے، وہ تمام اعمال جو انسان کے لیے سیاسی اور معاشی طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائے ہیں، دین اسلام نے بنائے ہیں، ان کو اپنی سوسائٹی میں قائم کرنے کی جدوجہد اور کوشش کرنا، اس بد امنی کا خاتمہ کرنا، اس معاشی ظلم کا خاتمہ کرنا، اس سماجی انتشار کو ختم کرنا جو غلامی کے 200 سالہ دور میں اس بر عظیم پاک و ہند میں انگریز سامراج نے مسلط کیا تھا، اس کے خلاف شعور پیدا کرنا، تعلیم حاصل کرنا، اگلی نسلوں تک اس پیغام کو منتقل کرنا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اور اس طرح منتقل کرنا کہ اگر پہلی والی نسل مر بھی جائے تو اس کی اولاد، اس اولاد کی اولاد، سارے کے سارے ہمیشہ تو زندہ نہیں رہیں گے۔ جتنے آج والدین ہیں اپنے اولاد کے، وہ کوئی ہمیشہ زندہ رہیں گے، کبھی نہ کبھی تو جانا ہے۔ ان کی اولاد اس کام کے لیے وقف ہو جائے۔ دنیا میں لوگ جس پیشے سے وابستہ ہوتے ہیں اپنی اولاد کو جانشین بنا کر جاتے ہیں کہ وہ ان کے پیشے کو سنبھالیں۔ یہ دین کی ذمہ داری، یہ کوئی پیشہ ہے، کوئی کاروبار ہے؟ نہیں، یہ دین منتقل کرنے کا فریضہ ہے، جی ذمہ داری ہے۔ وہ دین کا سپاہی ہے، اسے اس کام کے منتقل کرنے کے لیے کردار ادا کرنا، وہ اخلاق، وہ کردار، وہ نظام جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر اب تک سچے اولیاء اللہ، علماء ربانیین کا رہا ہے، اسے نسل در نسل منتقل کرنا یہ سب سے بڑی ذمہ داری ہے۔ اور ہر طالب علم کا یہ فریضہ ہے کہ وہ سمجھے اور اس طرح پک کرے کہ وہ من و عن جیسے بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ اور تابعین سے منتقل ہوئی ہے ویسی ہی سمجھ گیا ہے اور ویسی ہی آگے دعوت دینے، منتقل کرنے کا کردار ادا کرے، تب تو وہ سچا طالب علم ہے۔ اور اگر ایک کان سے سنا اور دوسرے کان سے نکال دیا تو یہ طالب علم ہی نہیں۔ ہمارا نظام تعلیم نے ایسا بیڑا غرق کر دیا کہ نمبروں کی دوڑ ہے، آتا جاتا کچھ ہو یا نہ ہو، سکل ہو یا نہ ہو، بس نمبر اچھے چاہیے، ملازمت اچھی چاہیے، چاہے کام کرنا آتا ہو یا نہ آتا ہو۔ دنیا میں نتائج پیدا ہوتے ہیں مہارتوں سے۔ جن جن ملکوں نے تربیت یافتہ ماہرانہ لیبر تیار کر لی، آج دنیا میں وہ ترقی کر رہے ہیں، اور جن کے یہاں نکھٹو نکارا ڈگری لیے پھر رہے ہیں، کوئی کام نہیں کرنا آتا، تو سوائے بھیک مانگنے کے اور پکوڑے بیچنے کے یا دوسرے ملکوں میں جا کر ان کے بیت الخلا صاف کرنے کے اور کیا کام کرنا ہے؟ صلاحیت پیدا کرو، علم کو سمجھو۔ کوئی علم دین اور دنیا کی تقسیم نہیں ہوتی۔ ایک ڈاکٹر بھی اگر انسانیت کی خدمت کی نیت سے کام کرتا ہے تو یہ بھی ایک انسانی خدمت سر انجام دیتا ہے، دینی کام ہے۔ ایک پروفیسر بھی، ایک انجینئر بھی، ایک کمپیوٹر کا ماہر بھی، ہر فرد جب اللہ کی رضا اور انسانیت کی خدمت کے لیے کام کرتا ہے تو گویا کہ ایک وہ فریضہ ادا کرتا ہے۔ 3-4 جمعے پہلے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سنائی تھی کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو پسند کرتا ہے
کہ جب بھی وہ کوئی عمل کرے تو اس میں پوری مہارت حاصل کرے۔ غیر ماہر عمل کرنے والے اس کو اللہ پسند نہیں کرتے، بس ایسے ہی ڈنگ ڈبھگ جی، وہ اس کے اندر اتقان فی العمل، عمل میں ماہرانہ صلاحیت اور استعداد کا حامل ہے، جو شعبہ بھی اختیار کرو، کیونکہ تمام شعبے انسانیت کی خدمت کے ہوتے ہیں سوائے چوری، ڈاکے، قتل و غارت گری، سود خوری کے، کرپشن اور رشوت کے۔ تمام پیشے جو اصل اور اوریجنل ہیں وہ یا زراعت سے متعلق ہوتے ہیں، یا تجارت سے متعلق ہوتے ہیں، یا صنعت سے متعلق ہوتے ہیں، یا ان کی مینجمنٹ کی انتظامیہ سے متعلق ہوتے ہیں۔ یہ سب انسانی خدمت کے شعبے ہیں، ان میں مہارت ہوگی تو ملک ترقی کرتا ہے، قوم ترقی کرتی ہے۔ دین کا علم بھی اسی لیے ہے کہ اس کی مہارت آپ کے عمل سے، آپ کے کردار سے، آپ کے اجتماع سے، آپ کے نظام سے واضح رہے، تو پھر تو کیا ہے، ورنہ تو بس کیا ہے، حلق سے قرآن حفظ کر لو اور عمل نہ کرو۔ حافظ قرآن ہے، جانتا کچھ نہیں ہے، دینی علم پڑھ لیا ہے اور ڈگری لے لی ہے اور پگڑی بندھ گئی ہے اور وہ بکاؤ مال ہے، جہاں چاہے اس دین فروشی کے لیے کردار ادا کرتا ہے۔ اس نے تو مہارت پیدا ہی نہیں کی، نتیجہ کیا پیدا کرے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ فجر کی نماز کے بعد صحابہ کو جمع کر کے پوچھتے تھے کہ بھئی رات کو کسی نے خواب دیکھا ہے؟ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، میں نے کہا نہیں دیکھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے دیکھا کہ دو بندے آ گئے اور مجھے پکڑ کر لے گئے، اور پکڑ کر لے گئے ایک ایسی جگہ پہ کہ جہاں مختلف 8 آدمیوں 8 باتوں کا تذکرہ کیا ہے، ان میں صرف ایک بات بیان کر کے ختم کیا کہ مجھے ایک ایسی جگہ پر لے گئے کہ ایک آدمی چارپائی پہ لیٹا ہوا ہے، اس کا سر سیدھا ایسے رکھا ہوا ہے پیچھے چارپائی، ایک دوسرا آدمی اس کے سرانے کھڑا ہے، اس کے پاس پتھر ہے، وہ پتھر اٹھا کر اس کے بھیجے پہ مارتا ہے اور بھیجا اڑ جاتا ہے، اور جیسے ہی اس کو لگتا ہے وہ پتھر لڑک کر دور چلا جاتا ہے، تو وہ آدمی جب اس تک اس پتھر کو لے کر آتا ہے اتنے میں دوبارہ اس کا سر ٹھیک ہو جاتا ہے، وہ دوبارہ پھر پوری زور سے اس کے سر پر پتھر مارتا ہے جی، وہ پھر لڑک کر دوسری طرف چلا جاتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے ان دونوں سے پوچھا بھی یہ کیا تماشا ہے، کیا ہو رہا ہے؟ وہاں روایت میں تو یہ ہے کہ آگے باقی واقعات بھی ساتھ آ گئے، آخر میں فرشتوں نے کہا کہ دیکھو ہم تمہیں بتلاتے ہیں، میں جبرائیل ہوں اور یہ میرا ساتھی میکائیل ہے جی، اور وہ جو آدمی کے بارے میں تم نے پوچھا تھا وہ حافظ قرآن تھا، قرآن پاک اس نے پڑھا ہوا تھا لیکن عمل نہیں کرتا تھا، ساری رات سوتا رہتا تھا، نہ فجر کی نماز، نہ کوئی اور، نہ کوئی اس پر عمل۔ قرآن یاد کر لیا، قرآن پڑھ لیا اور پھر عمل نہیں کرتا تھا، اس کے دماغ میں قرآن تھا، سینے میں قرآن تھا، عمل نہیں کرتا، لوگوں کو تو بڑا واعظ کہتا تھا، تو اس کو سزا ہے اس بات۔ اب یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا آنکھوں دیکھا حال بتلایا۔ امام شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ انسانوں کے ساتھ جو کچھ بیتتی ہے جنت میں یا جہنم میں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا مشاہدہ کرایا گیا ہے، اس کو معراج منامی کہتے ہیں، خواب میں آپ نے سمجھے مشاہدہ کیا اور مشاہدہ بیان کیا، اور رسول اللہ کا مشاہدہ جھوٹا نہیں ہو سکتا کہ یہ قرآن پڑھ لینا، صرف حلق سے اوپر حافظ بن جانا کافی نہیں ہے۔ ایسے موقع ہوتا ہے نا ختم قرآن کی تو تقریب ہوتی ہے، اس میں بڑے فضائل سنائے جاتے ہیں کہ حافظوں کے ان کے ابوں کے پاؤں کے نیچے فرشتے پر بچھائیں گے اور ایسے سایہ ہوگا، تو میٹھی میٹھی حدیثیں تو بڑی سناتے ہیں، اور وہ حافظ بھی اور حافظ کا ابا بھی آسمان پہ اڑنے لگتا ہے
میں تو کڑوی کڑوی حدیثیں سناتا ہوں بھائی، میٹھی میٹھی تو سارے ہی سناتے ہیں، وہ تو تمہیں زبانی یاد ہے، ذرا کڑوی کڑوی بھی سن لو کہ اگر عمل نہیں کیا تو اگر حافظ کا یہ حال ہے تو حافظ کے ابے کا کیا حال ہے جی، اس کے گھر والوں کا کیا حال ہوگا۔ تو یہاں لوگ بے شک ناراض ہو جائیں کہ ہمارے بچے نے پڑھا تھا، یہ دورہ تفسیر کیا تھا، ہم تو بڑی خوشی سے آئے تھے، تو یہ مولوی صاحب پتہ نہیں کیا کیا باتیں سنا رہے ہیں۔ بھائی حدیث ہے نا، بخاری کی حدیث سنا رہا ہوں۔ تو بات یہ ہے کہ دونوں باتیں متوازن ہیں، جو عمل کرے گا وہ اور اس کا ابا، وہ واقعی اس کے پاؤں کے نیچے کیا ہے، فرشتے پر بچھاتے ہیں، اور جو عمل نہیں کرے گا، قرآن فروشی کرے گا، آیات بیچے گا، تو اس کے لیے دیکھو وہ پتھر والا فرشتہ تیار ہے، بالکل پتھر لیے کھڑا ہے، اور سر پہ مارے گا اور بھیجا اڑ جائے گا، اور بار بار ہوگا، یہ ایک دفعہ کا معاملہ نہیں۔ اس لیے دونوں باتیں سامنے رکھ کر اپنی نیت درست کرو، اپنے آپ کو درست کرو، تو یقیناً اس نور الہی سے ہم سب فیض یاب ہوں گے۔ اور اگر ہمارے اخلاق درست نہ ہوئے، صلاحیت صحیح نہ ہوئی، تو بڑا ڈر ہے کہ ہمارے ساتھ کیا معاملہ ہو۔ عثمان ابن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہو گئے، بہت نیک اور پارسا تھے۔ ایک خاتون، اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، ام العلا انصاریہ ہیں، انہوں نے کہہ دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ تو جنت میں چلے گئے، شہید جو ہو گئے۔ حضور نے فرمایا تجھے کیسے پتہ چلا بھائی؟ فرمایا کہ دیکھ میں نبی ہوں اور نبیوں کا سردار ہوں، مجھے نہیں پتا کہ میرا حشر کیا ہوگا، لا اعلم ما یفعل بی، مجھے نہیں معلوم کہ میرے ساتھ اللہ میاں کیا سلوک کرے گا، وہ تو فعال لما یرید ہے جی۔ تو اس لیے یہ بلا وجہ کے تبصروں کے نتیجے میں اپنے آپ کو پاک اور صاف سمجھ لینا، ایسے ہی عائشہ صدیقہ کے ایک سوال کے جواب میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تجھے کیسے پتہ چلا کہ یہ بچہ جنت میں جائے گا؟ اللہ کا ہے، وہ فعال لما یرید۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں مجھے پتہ نہیں کہ ما یفعل بی، میرے ساتھ کیا ہوگا، تو باقی کون ہے جو دعویٰ کرے کہ میں اب جنت کا ٹھیکیدار ہوں گا؟ خاتمے کا اعتبار ہے، خاتمہ صحیح اور درست ہے تو ضرور اس کا معاملہ صحیح ہوگا، اور جس کا خاتمہ غلط ہے، بدعمالیاں ہیں، ہاں جی، چاہے وہ حافظ ہے، عالم ہے، مولوی ہے، پیر ہے، کتنے ہی لوگ اس کے مرید ہیں، تو ماشاءاللہ وہ اپنے آپ بھی اور اپنے مریدوں سمیت سیدھا کہاں جائے گا؟ جہاں اللہ چاہے گا۔ یہ نہیں ہے کہ جی خود بخود کیا ہے جنت میں پہنچ جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ اس موقع پر ہمیں اپنے نظریے کو درست کرنے، قرآن حکیم کے ساتھ سچی وابستگی اختیار کرنے، دین اسلام کی تعلیمات کو مکمل طور پر سمجھنے اور اس کے مطابق کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔